وانشقت السماء فهي يومئذ واهيہ، اس دن آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ بھربھرا ہو جائے گا آسمان، یعنی اس کی مضبوطی بھی سمجھ لے ختم ہو گئی۔ والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پر مقرر کر دیے جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تمہارے رب کے عرش کو 8 اٹھائے ہوئے ہوں گے، 8 یعنی فرشتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے اگر نہیں اٹھائیں گے تو عرش گر پڑے گا، ایک پروٹوکول کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ نہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے اور نہ عرش کسی فرشتے کے محتاج ہے، سب کے سب اللہ کی محتاج ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز بھی پوشیدہ نہیں رہے گا۔ دنیا میں تو یعنی کئی معاملات میں پردہ رہ جاتا ہے نا، انسان چھپا کے معاملات کر لیتا ہے، تو انیشلی سب کے نامہ اعمال اس کے سامنے تو رکھ دیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کسی پہ کرم فرمائے گا تو اس کے گناہوں پہ قیامت والے دن بھی پردہ رکھ دے گا، جس پہ نہیں چاہے گا تو نہیں رکھے گا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اب ایک کیٹیگری کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اہل جنت میں سے ہوں گے، جن کو دیا جائے گا ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ مسرت کے ساتھ یعنی کہے گا یہ دیکھو میرا نامہ اعمال۔ ایک نعرہ مارے گا، خوشی کا اظہار کرے گا، اس خوشی کے نعرے کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ نازل فرمایا ہے، وہ خوشی کے ساتھ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ ظاہر ہے جی وہ تو کامیابی، وہ دن ہے کہ جب کوئی شخص فخر کرے، اس کا فخر کرنا کوئی تکبر نہیں، تکبر کے معاملات تو دنیا کے ساتھ ہیں، وہاں تو لوگ فخریہ کہیں گے جی میں نے صحیح کام کیے تھے، دیکھو مجھے آج رزلٹ ملا۔ ادھر تو نہیں ہم اپنی نیکیاں کسی کو جتا سکتے، ضائع ہو جائیں گے، لیکن رزلٹ کے بعد تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا دنیا کی زندگی میں کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، یعنی میں نے دنیا میں جو مشقت اٹھائی تھی اللہ اور اس کے پیغمبر کی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اطاعت اختیار کی تھی اسی امید پہ کہ میں نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ خوش نصیب اپنی پسند کی زندگی گزارے گا پھر وہاں پر۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اس عالی شان جنت میں، قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ، جس میں خوشے جھکے ہوئے ہوں، یعنی کوئی فروٹ توڑنے کے لیے کسی کو درخت پہ چڑھنا یا کوئی سیڑھی نہیں لگانی پڑے گی، وہ سارے کے سارے پھل اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ ایک شخص کے ہاتھ کی اپروچ پہ ہوں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ، اللہ کی طرف سے یعنی یہ اذن ہوگا کہ کھاؤ اور پیو اور مزے اڑاؤ، یہ ان اعمال کا اجر ہے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کر کے آگے بھیجے تھے۔ اچھا، قرآن پاک میں جب کبھی بھی جنت کا ذکر آیا نا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا۔ یہ خالی کھلی جنت جو ہے نا وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بکتی ہے، قرآن کی جو جنت ہے نا وہ تو اعمال کے ساتھ، صرف ایمان کافی نہیں ہے، اعمال بھی انٹیگرل پارٹ ہے۔ اور اس کے اوپر ایک ہی سورۃ العصر کافی ہے، جس کے بارے میں امام شافعی کا قول صحیح سند سے ثابت ہے کہ قرآن پاک میں اور کوئی آیات بھی نازل نہ ہوتی تو صرف سورۃ العصر ہی پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی۔ اب یہ لوگ کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس میں ذرا دیکھیں نا 4 شرائط کتنی سخت ہیں، اور کم از کم 4 شرائط ہیں وہ۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ اس بات پر گواہ ہے، انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان تو خسارے میں ہی پیدا ہوا ہے،
یعنی اوورآل ڈیسیژن یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ تباہ و بربادی ہو. جو سورۃ الاعراف میں بھی 179 نمبر آیا تھا نا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کثرت کے ساتھ جن و انسان تو پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئے ہیں. یعنی اللہ نے زبردستی نہیں، مراد یہ کہ لگ رہا ایسا ہی ہے کہ وہ جائیں گے، اور یہ حقیقت ہے. اور پھر اللہ نے کہا ہم نے ظلم نہیں کیا، اس کے ساتھ ہی کہا ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی وہ دیکھتے نہیں، عبرت والا دیکھنا، کان دیے تھے سنتے نہیں، عقل دی تھی، دل دیے تھے وہ سوچتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. تو اکثریت تو تباہ و برباد ہوگی انسانیت. لیکن الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. یہ دونوں کام بڑے آسان ہیں آج کے دور کے اندر. مصیبت اگلی دو شرائط کی ہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو سچ بات بتاتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے. حق سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے فرقے کی تلقین کرتے رہے. حق یہ ہے کہ چاہے وہ اپنے فرقے کے حق میں ہے، چاہے اپنے فرقے کے خلاف ہے، اس سچائی کی بات کرتے رہے. اور ظاہر ہے اس کا منطقی انجام جو ہے وہ پھر مار کٹائی، مصیبت، پریشانی کی شکل میں آئے گا. تو وتواصوا بالصبر، پھر صبر کی وہ تلقین کرتے رہے. یعنی صبر کی تلقین کی بات ہو رہی ہے، صرف صبر خود نہیں کرنا، صبر کی تلقین بھی کرنا. اس لیے دائی جو ہوتا ہے نا، جو دعوت کو کھڑی کرتا ہے، اس کا حوصلہ بہت بلند ہونا چاہیے، تبھی دعوت کامیاب ہوتی ہے. اگر دائی کا حوصلہ پست کر دیا جائے تو دعوت ساری بیٹھ جائے گی. آپ قرآن پاک بھی ہم تقریباً اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہے تھرو آؤٹ کافروں نے پورا زور لگایا کہ نبی علیہ السلام کو کسی طریقے سے ڈسکریج کر دیا جائے، نبی علیہ السلام اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں تو ظاہر ہے پوری کی پوری دعوت گر جائے گی. آج بھی جو دعوت کو لانچ کرتا ہے، جو لیڈنگ پوزیشن کے اوپر ہوتا ہے، اس کو نیچا کرنے کے لیے ہر طرح سے کوششیں کی جاتی ہیں، دھمکی کی شکل میں اور معاشی اعتبار سے، گھراؤ کے اعتبار سے، اور کئی چیزوں کے اعتبار سے. تو آزمائش تو آنی ہے سر. اور میں آپ کو پرسنلی بتاؤں کہ میں کبھی بھی کسی آزمائش کو دیکھتا ہوں نا، تو میں اپنے یعنی وائف سے بھی یہ بات کرتا ہوں، اپنے دوستوں سے بھی، کہ جو بندہ آزمائش بن کے آپ پہ نازل ہوا ہے نا، وہ آزمائش تو آپ پہ آنی تھی. اللہ تعالیٰ انسٹرومنٹ کسی بندے کو بنا دیتا ہے. ہم خام خواہ ان لوگوں پہ غصہ کھا رہے ہوتے ہیں. موت تو آنی تھی، چاہے آپ ٹریکٹر کے نیچے آ کے مر جائیں. دنیاوی قانون میں تو قصاص لیا جائے گا اس سے، لیکن موت کا وقت وہی مقرر تھا. انسٹرومنٹ کوئی بندہ ہی بنتا ہے، آلہ کار، تقدیر کا آلہ کار انسان ہی بن رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی گالی گلوچ آپ کو کرتا ہے، کوئی آپ کو یعنی ذہنی طور پہ اذیت دیتا ہے، تو ان سارے معاملات میں آپ کو صبر و شکر کے ساتھ چلنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلی کار ہیں. اور قرآن حکیم میں مضمون کئی جگہ ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں میں انبیاء کے دشمن اٹھائے ہیں. تو انبیاء کے طریقے پہ چلنے والوں کے دشمن بھی انسانوں اور جنوں میں ہمیشہ اٹھتے رہیں گے. اور حق اور باطل کی جو یہ کشاکش ہے، اسی کے اندر ہی تو مزہ ہے. اگر سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہوتا تو سر سارے کلمہ پڑھ لیتے نا. ابو جہل کو پتہ تھا کہ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اب میری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی. آج کے زمانے میں ابو جہل ہوتا تو کلمہ پڑھ لیتا، کیونکہ کلمہ پڑھ کے آپ نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. نماز کوئی نہیں پڑھنی، روزہ کوئی نہیں رکھنا، سچ کوئی نہیں بولنا، حلال حرام میں تمیز کوئی نہیں کرنی. تو آج کل تو کلمہ پڑھنا بہت آسان ہے. تو معذرت کے ساتھ ابو جہل کو ایمان کے جو لوازمات تھے ان کی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے زیادہ ہی سمجھ تھی. اس کو پتا تھا میری مرضی نہیں چلے. لا الہ کا مطلب اسے پتا تھا کہ ہر چیز کی بھی نفی کرنی ہے اور اللہ کو معبود ماننا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام ماننا ہے. یہ یعنی مشکل وقت انسان کے اوپر آتے ہیں تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.